میں رو پڑا. کہنے لگا یا رسول اللہ کس کا جی نہیں چاہتا جنت میں جانے کو؟ کوئی ہے ایسا جس کا جی جنت میں جانے کو نہ ہوتا ہو؟ یا رسول اللہ میرا جی بھی چاہتا ہے جنت کو جانے کو، اور میں چاہتا ہوں انی لارجو ان عطا بعرجتی ھذا فی الجنہ، میں اپنے لنگڑے پن کے انداز ہی سے جنت میں چھلانگے لگاؤں اور چلوں، میرا جی یہ چاہ رہا ہے. اور جب شہید ہو گیا، لنگڑا ہے، ایک پاؤں پر اچھل اچھل کے دشمنوں کو مارتا ہے، کتنے کافروں کو مارنے کے بعد پھر شہید ہوتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ عمر ابن جموح یہ جنت میں بھاگ رہا تھا، لنگڑا بھاگ رہا تھا، کیونکہ اس کی تمنا یہی تھی. گھر سے آیا، رسول اللہ نے اجازت دی، منہ قبلے کی طرف کر لیا، اللہم ارزقنا شہادت، اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، ولا تردنی فی علی، اللہ مجھے دوبارہ اپنے گھر میں واپس نہ لانا. لوگ اپنے شہیدوں کو، کچھ لوگ جلدی جلدی آئے اور انہوں نے سمجھا ہم لے جائیں قبرستان میں، اس کو بھی لے جانے لگے، اونٹ پر بٹھا اس کی لاش رکھی. جب اونٹ کو مدینے کی طرف چلاتے بیٹھ جاتا اور کسی طرف منہ کرتے تو چل پڑتا، عجیب سا منظر بن گیا. تنگ آ گئے، رسول اللہ کے پاس گئے، یا رسول اللہ عمر ابن جموح کے رشتہ دار اسے لے جانا چاہتے ہیں پر اونٹ کا منہ مدینے کی طرف کرتے ہیں تو نہیں چلتا، بیٹھ جاتا ہے بھائی ضد کر کے. فرمایا اس نے کوئی دعا کی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ آتے ہوئے اس نے دعا کی تھی، اللہ مجھے شہادت دے اور مجھے پھر اپنے گھر واپس نہ لانا. آپ نے اعلان کر دیا خبردار کوئی بھی شہید مدینے میں نہ لے جایا جائے، احد ہی میں ان کو دفنایا جائے گا. جن کو لے گئے تھے ان کو بھی پھر سب کو واپس کرنا پڑا اور احد کے میدان ہی میں. ایک اور مجاہد جس کی نئی نویلی شادی ہوئی، جس کے باپ کا بھی تذکرہ سن چکے ہو، ابو عامر جس کو راہب کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا فاسق، اب مشہور ہو گیا ہے ابو عامر فاسق، اب اس نام سے اسے پکارا جاتا ہے. بیٹا حضرت حنظلہ نئی شادی ہوئی تھی اور ادھر سے بیوی کے پاس موجود تھا، آواز سنی الرحیل الرحیل، او بھائی جنگ کی تیاری ہے، نکلو نکلو. جلدی نکلا، غسل بھی کوئی نہیں کیا اور وہاں اتنا لڑا شہید ہو گیا. جب لاشیں دیکھی تو ان کی لاش حضرت حنظلہ کی پانی سے تربتر ہے، پانی کا قطرہ کوئی نہیں لیکن ان کی پانی ٹپک رہا ہے بالوں سے بھی اور جسم سے بھی. رسول اللہ سے عرض کی گئی، آپ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے تو لے گئے تھے فرشتے اور فرشتے چاندی کے برتنوں میں اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دے رہے تھے. لقب ہی بن گیا حضرت حنظلہ کا غسیل الملائکہ. کیا؟ غسیل الملائکہ. حنظلہ کون؟ حنظلہ غسیل الملائکہ، جسے ملائکہ نے غسل دیا ہو. آپ نے فرمایا اس کے گھر والوں سے پتہ کرو کیا معاملہ، باقیوں کو فرشتوں نے غسل نہیں دیا، حنظلہ کی لاش کو اٹھا کے اور اوپر جا کے حنظلہ کی لاش کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. بیوی نے بتلایا غسل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. جب رسول اللہ کی آواز سنی دوڑ کھڑا ہوا جہاد کے لیے. غسل کی ضرورت تھی پر غسل کر نہیں سکا تھا. آپ نے فرمایا یہی وجہ تھی کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا ہے باقیوں کو نہیں. یہ بھی وہاں ہی شہید ہوا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب وہ بی بی جو وارفتگی سے آ رہی ہے راستے میں، کسی نے کہا تیرا باپ موت ہو گیا. کہنے لگی میں نے تم سے باپ کا نہیں پوچھا، میں تو پوچھے ہی ہوں ما فعل برسول اللہ، میرے محبوب میرے مدنی مرشد کا کیا ہوا مجھے بتلائیے. کسی نے نہیں بتلایا. دوڑتی ہوئی آ رہی ہے احد کے میدان کی طرف، راستے میں کسی اور نے بتلایا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے. غصے میں آ کے کہنے لگی میں نے بھائی کا نہیں پوچھا، میں تو پوچھ رہی ہوں ما فعل برسول اللہ، ہمارے محبوب مدنی مرشد کا کیا بنا ہے. آگے دوڑ
نکلی، تیسرا آدمی ملا، تیسرے نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہوا ہے اسی میدان میں، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ پھر غصے میں کہنے لگی میں نے شوہر کا نہیں پوچھا، میں تو پوچھ رہی ہوں ما فعل برسول اللہ۔ جب میدان احد میں پہنچ گئی، کسی نے بتلایا تیرا شوہر، تیرا بھائی، تیرا باپ تینوں فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہوئے ہیں۔ چپ کر گئی اور پھر فرمایا میں رسول اللہ کا پوچھتی ہوں، وہ بتلاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، رسول اللہ صحیح ہے لیکن اعتبار نہیں آتا۔ کہتی ہے مجھے رسول اللہ کا چہرہ انور دکھاؤ۔ صحابی لے گیا، جو ہی رسول اللہ کے سامنے جاتی ہیں رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، چھم چھم آنکھیں برسنے لگیں اور آپ روتے ہوئے فرما رہے ہیں تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا خامد بھی شہید ہو گیا۔ سننے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، کل مصیبت بعدک سہل، آپ کے بعد کوئی مصیبت ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ موجود ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تھا عشق رسول اور محبت رسول ان صحابہ کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ میں نے کچھ نقشہ آپ کو احد کا بتلا دیا ہوا ہے، لیکن احد کی کچھ اہمیات اور خصوصیات ہیں، بڑی اہم خصوصیات، وہ خصوصیات وقت نہیں رہا اس لیے میں بیان چھوڑ دیتا ہوں۔ اگلے جمعے یا جبھی بھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس دوسرے جمعے میں احد کی ان خصوصیات کا تذکرہ ضرور اپنے انداز سے سناؤں گا انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔